السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو نئے سال کی بہت زیادہ مبارک ہو، اور یہ سال میرے سبھی لسنرز کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے کامیابی اور خوشیوں کا سبب بنے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی ایک خوفناک کہانی جو کہ میرے ایک لسنر نے شیئر کی۔ ان کا نیم اویس ہے اور اویس پرتگال میں رہتے ہیں۔ اویس کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والا حالیہ دنوں میں ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 31 دسمبر کی رات تھی اور میرے سارے دوستوں نے نیو ایئر پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس پارٹی کے لیے مجھے بھی جانا تھا۔ آلریڈی ویکیشنز چل رہی تھیں اور مجھے ادھر جب جانے کے لیے انہوں نے کال کی تو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں ابھی راستے میں ہوں اور ابھی تم لوگوں تک پہنچ جاتا ہوں۔ اویس کہتے ہیں کہ سنسان سڑک کے اوپر میری گاڑی خراب ہو گئی۔ جیسے ہی میری گاڑی خراب ہوئی تو میں نے اپنے دوستوں کو کال کی اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے اچانک سے، تم لوگ آ کر مجھے لے جاؤ۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ تم انتظار کرو، میں بھی 15-20 منٹ میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں مجھے دور سے ایک لائٹ نظر آئی اور مجھے لگا کہ جیسے میرے دوست آ رہے ہیں، کچھ 10-1 منٹ کی بات ہوگی۔ وہ گاڑی میرے پاس آ کے رکی اور اس میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ آپ کا نام اویس ہے اور آپ جو میرا فرینڈ تھا اس کا بھی اس نے نام لیا اور مجھ سے کہا کہ آپ ادھر جانا چاہتے ہیں، اس کی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں، تو اس نے مجھے بھی انوائٹ کیا ہوا ہے، میں بھی ادھر ہی جا رہی ہوں۔ میں اسے دیکھ کر بہت سرپرائز ہوا، کافی پیاری لڑکی تھی، لیکن سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ ہمارے فرینڈ سرکل میں نہیں تھی۔ میں نے آج تک اپنے دوستوں سے اس کے متعلق نہیں سنا تھا، لیکن وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں آپ سب کو جانتی ہوں۔ اس نے سارے دوستوں کا نام لیا کیونکہ میں ایسے کسی ان نون لڑکی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ خیر، اس نے مجھے میرے سارے دوستوں کی انفارمیشن دی ہے، ایون کہ اس نے میرے اس فرینڈ کو کال کی جس نے ہمیں پارٹی پر انوائٹ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں تم آ جاؤ، میں اس کو جانتا ہوں۔ اب اسی کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ میں بیٹھ گیا گاڑی میں۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی نے اس گاڑی کو روک دیا، اور روکنے کے بعد وہ گاڑی کو بیک کرنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے ضروری گھر واپس جانا ہے اور میں اپنے گھر میں کوئی چیز بھول گئی ہوں۔ ویسے کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو ویسے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں، تو اب تمہیں بھی جو چیز لینی ہے تم لے لو۔ میں نے اپنی گاڑی ادھر ہی لاک کی اور ادھر ہی کھڑی ہوئی تھی میری گاڑی ایک سائڈ پر۔ وہ لڑکی مجھے لے کر چلی گئی۔ جیسے وہ لڑکی مجھے واپس لے کر مڑی، اب اس لڑکی نے گاڑی جو کہ روڈ جا رہا تھا سینٹر میں، روڈ کے ارد گرد سنسان جنگل تھا، اپنی گاڑی کو انہی جنگلوں کے اندر لے گئی اور بڑی سپیڈ سے گاڑی چلانے لگی۔ حتیٰ کہ اتنے درخت آ رہے تھے راستے میں جن کو وہ کراس کرتی ہوئی ایسے جا رہی تھی کہ جیسے وہ درخت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور میں اسے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، تم کڈنیپر ہو، کون ہو تم؟ وہ لڑکی اب بالکل خاموش تھی اور وہ اسی جنگل کے اندر ایک گھر کے آگے رکی اور مجھے کہنے لگی کہ یہی میرا گھر ہے، تم ادھر رکو، میں اندر سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ کافی دیر گزر گئی، میں اپنے فرینڈ کو کال کروں تو اس کی کال بالکل وہ میری ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اب گاڑی سے اتر کر اس کے گھر کے اندر جا کر دیکھنا مناسب سمجھا اور چاہا کہ اس کو واپس بلا کر لاؤں کیونکہ وہ لڑکی آ نہیں رہی تھی۔ میں جیسے اس کے گھر کے اندر گیا تو اس کے گھر کے اندر اتنی گندی سمیل تھی جو کہ برداشت سے باہر تھی۔ ویس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اجنبی لڑکی، تو کدھر ہے اور میری بات کا جواب دے کیونکہ میں کافی دیر سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اچانک سے مجھے ایک خوفناک کہکے کی آواز سنائی دی۔ وہ کہکا بہت اونچا تھا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ لڑکی پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں تو تمہارا کب سے گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا۔ لڑکی کہنے لگی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ اب اس نے مجھے دوبارہ گاڑی میں بٹھایا اور اس نے گاڑی ریورس کی اور روڈ کی طرف جانے لگی۔ اب جدھر وہ گاڑی لے کر جا رہی تھی وہ راستہ میرے دوست کے گھر کی طرف نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے گھر کے اندر سے اتنی گندی سمیل کیوں آ رہی تھی؟ وہ میری اب بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بالکل خاموشی سے گاڑی چلا رہی تھی
اور مجھے کہنے لگی اچانک سے، اویس میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ میں لڑکی نہیں ہوں، میں ایک چڑیل ہوں، اور جو لڑکا ادھر سے گزرے اگر وہ مجھے پسند آ جائے تو میں اس کو چھوڑتی نہیں ہوں، اور تم بھی وہی لڑکے ہو جو مجھے پسند آ چکے ہو۔ اب میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں گی، میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گی۔ ویسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بہت لمبی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں الٹے تھے، وہ انتہائی خوفناک تھی۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور اس کو کہا کہ ادھر ہی مجھے اتارو، میری جان بخش دو، مجھے کچھ مت کہنا۔ وہ لڑکی میری ایک بات نہیں سن رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو کھول کر چھلانگ لگانا ہی مناسب سمجھا اور کہا کہ اگر چھلانگ نہیں لگاؤں گا تو ویسے بھی مارا جاؤں گا، شاید اس طرح بچ جاؤں۔ گاڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھیں اس روڈ سے۔ میں نے اچانک سے گاڑی کو کھولا اور باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میری قسمت اچھی تھی، میں گرتے گرتے بالکل روڈ کے دوسری سائڈ پر چلا گیا۔ مجھے بہت زیادہ چوٹیں لگی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔ ہوش مجھے تب آئی جب میں ہاسپٹل میں میری آنکھ کھلی اور میرے سارے دوست میرے پاس تھے۔ انہوں نے کہا کہ اویس تمہیں کیا ہو گیا تھا اور تم کدھر تھے؟ ہم تمہیں بار بار کال کر رہے تھے۔ ابھی میں بات کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ میرا جسم اور میری صحت مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جب تھوڑا ٹھیک محسوس کیا، اپنے آپ میں طاقت محسوس کی، تو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو کسی لڑکی کو نہیں جانتے، نہ ہی ہماری فرینڈ سرکل میں کوئی لڑکی ہے، تو تم نے اس کی بات پہ یقین کیسے کیا؟ ویسے کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اور اکیلی روڈ پر میں نے اس لڑکی کو دیکھا کیونکہ وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اور اس نے جب تم سب کے نام لیے تو میرے ڈر میں تھوڑی کمی آئی، اور اس نے مجھے کہا کہ آؤ میں بھی ادھر ہی جا رہی ہوں۔ ویسے کہتے ہیں کہ میرے دوستوں نے بتایا کہ جس روڈ سے تم گزر رہے تھے، اس روڈ پر آج سے 20 سال پہلے ایک لڑکی کی ڈیتھ ہوئی تھی، یعنی کار ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس لڑکی کے بوائے فرینڈ نے اس کو مار دیا تھا، اور اس کے بعد اس کی جو روح ہے، اس کی آتما ہے، وہ اسی روڈ کے اوپر بھٹکتی ہے۔ اللہ جانے وہ اس کی روح ہے، چڑیل ہے، جو بھی چیز ہے، لیکن وہ اسی روڈ پہ رہتی ہے، اور وہ ادھر سے گزرنے والے جو بھی اکیلا ہوتا ہے اور وہ رات کے ٹائم اس کی گاڑی خراب ہو جائے تو وہ مخلوق فوراً ادھر آ جاتی ہے، اور وہ بہت سے روپ بدل کر آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں گھنی جنگلوں کے اندر اس کا بسیرا ہے، اور وہ کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہے۔ نہ جانے تم اس کے وار سے کیسے بچ گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ روڈ کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے، اور جیسے ہی لوگ گاڑی لے کر گزرتے ہیں تو وہ ان کی گاڑی اس کے جسم کے اندر ہی آر پار ہو جاتی ہے، اور ادھر ہی لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں لگتا۔ یہاں پر ایک چڑیل دلہن ہے، وہ اکثر دلہن کے روپ میں بھی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ لڑکا اسے شادی کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا، اور آدھے راستے میں اس نے اس کو دھوکہ دے دیا اور اسے جان سے مار دیا۔ آج تک اس لڑکے کا پتہ نہیں لگ سکا، کیونکہ روڈ کے درمیان میں اسی دلہن کی لاش ملی تھی، جو کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اسے جان سے مار دیا گیا تھا، اور وہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے اویس سے پوچھا جب تم نے اس لڑکی کو دیکھا تو کیا وہ دلہن کے روپ میں تھی؟ جس پر اویس نے کہا کہ وہ دلہن کے روپ میں نہیں تھی، وہ بالکل سمپل کپڑوں۔ اویس کہتے ہیں جب میری حالت بالکل ٹھیک ہو گئی تو میری جو دماغی کیفیت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اویس کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر مجھے چوٹیں تو لگیں، وہ چوٹیں اتنی گہری نہیں تھی جو کہ مجھے بہت زیادہ دن تکلیف دیتی۔ ایک دن میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا، اور نیکسٹ ڈے میں جب گھر آیا تو میں کافی حیران تھا۔ میری حیرانگی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت جس نے مجھے اس تیز گاڑی میں بٹھایا اپنے ساتھ اور وہ مجھے اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتی تھی، وہ کیا تھی؟ اس کا گھر جو کہ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ جو میں نے دیکھا تھا، ہم سارے دوست ادھر بھی گئے۔ ایک دن پہلے کی بات ہے، ہم لوگ ادھر گئے، ہم لوگوں نے ادھر سے جا کر دیکھا، لیکن ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے دوست بہت حیران تھے کہ میں نے اتنی تیز گاڑی میں، چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگائی۔ میری چوٹیں اتنی زیادہ گہری نہیں تھیں،
جو کہ مجھے ٹھیک نہ کرتی. میں ٹھیک بھی ہو گیا, آپ کے ساتھ یہ سٹوری بھی شیئر کر رہا ہوں, لیکن ابھی بھی اسٹل یہی سوچتا ہوں کہ وہ اجنبی لڑکی جو کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی, وہ تیز رفتار جو روڈ تھا, میرے ارد گرد کافی گاڑیاں تھیں, لیکن جب میں نے اس گاڑی سے چھلانگ لگائی تو میرے ارد گرد کوئی گاڑی نہیں تھی. وہ کون سا راستہ تھا, وہ کون سی جگہ تھی جب وہ گاڑی چلا رہی تھی اور جس طرح وہ مجھے لے کر جا رہی تھی, آج تک میں اس چیز کو سولو نہیں کر سکا. کہتے 31 دسمبر کی رات کو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور وہ رات انتہائی بھیانک رات تھی. میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتا. میں بچ تو گیا, لیکن وہ خوفناک واقعہ میرے دماغ کے اوپر آج بھی کئی سوالات چھوڑ کر جاتا ہے. کچھ لوگوں کے مطابق اس روڈ سے گزرتے ہوئے ایک چیخ کی آواز آتی ہے, ایک خوفناک چیخ کی آواز, اور پھر وہ چیخ کی آواز دوبارہ نہیں آتی. گزرنے والے لوگوں نے اکثر وہ چیخ کی خوفناک آواز جنگلوں میں سے ہی آتے ہوئے سنی ہے. اللہ جانے کہ اللہ کا اس میں کیا راز ہے, وہ کیا مخلوق ہے, وہ کیا چیز ہے جو کہ اسی روڈ کے اوپر رہتی ہے, وہ خوفناک چڑیل, وہ لڑکی ہے یا جو بھی. لیکن اللہ نے مجھے اس خوفناک مخلوق سے بال بال بچا لیا. یہ ایک سٹوری تھی اویس کی. اویس کہتے ہیں کہ میں پرتگال کے جو قبرستان ہے ان کا بھی خوفناک واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ آپ سے لمبی سٹوری شیئر نہیں کر سکتا, میرے سر میں درد ہوتی ہے, میرا سر بالکل زمین کے ساتھ لگا تھا وہ کہتے ہیں, لیکن میں بھاری چوٹوں سے بچ گیا. اور پرتگال کے ایک خوفناک قبرستان کی بھی کہانی شیئر کروں گا. ادھر بھی مشہور ہے کہ ایک دلہن کو دیکھا جاتا ہے. اس دلہن نے بہت سے واقعات اس اسیبی مخلوق کے ساتھ پیش آئے ہیں ادھر لوگوں کے ساتھ. بہت شکریہ ویسا آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز کیسی لگیں آپ کو, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں, اور جو میرا نیو چینل ہے ہارر ناول آفیشیل, اسے بھی آپ سب لوگ سپورٹ کریں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں اور ان کی عزت کریں. قرآن پاک, نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.